دنیا اس وقت ایک ایسے نازک دور سے گزر رہی ہے جہاں عالمی سیاست کے ہر موڑ پر کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال بڑھتی نظر آتی ہے، اور اگر ہم موجودہ حالات کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ جس خطے پر مرکوز ہے وہ مشرق وسطیٰ ہے۔ اس خطے میں کئی دہائیوں سے سیاسی اور فوجی تنازعات چلتے آئے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں حالات پہلے سے زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو گئے ہیں۔ ایک طرف ہے جو خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے، دوسری طرف ہے جو اپنی جدید فوجی طاقت اور مضبوط دفاعی نظام کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ تیسری اہم قوت ہے جو طویل عرصے سے اس خطے میں سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ یہی تینوں طاقتیں آج کل عالمی خبروں کا مرکز بنی ہوئی ہیں، اور اکثر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا واقعی یہ صورتحال کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے؟ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کی طرف نظر ڈالنی ہوگی، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اختلافات اچانک پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ ایک طویل تاریخی اور سیاسی پس منظر رکھتے ہیں۔ کئی دہائیوں پہلے تک حالات مختلف تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی نظریات، علاقائی اثر و رسوخ اور سیکیورٹی خدشات نے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے سخت مخالف بنا دیا۔ اسرائیل ہمیشہ سے اس بات کا خدشہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ اگر ایران نے مکمل جوہری صلاحیت حاصل کر لی تو خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، اور اس سے اسرائیل کی سیکیورٹی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران بارہا یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام بنیادی طور پر توانائی، سائنسی تحقیق اور تکنیکی ترقی کے لیے ہے، لیکن عالمی طاقتیں اس وضاحت سے پوری طرح مطمئن نظر نہیں آتی۔ اسی وجہ سے ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر کئی بار عالمی سطح پر مذاکرات، پابندیاں اور سیاسی دباؤ دیکھنے میں آیا ہے۔ امریکہ نے مختلف ادوار میں ایران پر سخت معاشی پابندیاں عائد کیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ ایران کی معاشی طاقت کو محدود کر کے اسے اپنے جوہری پروگرام کو روکنے پر مجبور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی بھی ایک اہم عنصر رہی ہے۔ خلیج فارس کے پانیوں میں امریکی بحری بیڑے کی موجودگی، جدید جنگی طیاروں کی تعیناتی اور خطے میں اتحادی ممالک کے ساتھ فوجی تعاون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکہ اس خطے کو عالمی سیاست میں انتہائی اہم سمجھتا ہے۔ اسی دوران ایران بھی اپنے دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے میں مصروف رہا ہے۔ ایران نے مختلف قسم کے بیلسٹک میزائل پروگرام تیار کیے اور اپنے دفاعی حکمت عملی کو اس طرح ترتیب دیا کہ اگر کسی بیرونی حملے کی صورت پیدا ہو تو وہ مؤثر جواب دے سکے۔ اسرائیل نے بھی اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط بنایا ہے، اور اس کا میزائل دفاعی نظام دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو عالمی میڈیا فوراً اس پر توجہ مرکوز کر لیتا ہے، کیونکہ اگر یہاں کوئی بڑا فوجی تصادم ہو جائے تو اس کے اثرات صرف مقامی سطح تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ عالمی توانائی کی فراہمی کا ایک اہم مرکز ہے، اور خلیج فارس سے گزرنے والے تیل کے راستے دنیا کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس علاقے میں بڑی جنگ شروع ہو گئی تو تیل اور گیس کی عالمی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں معاشی بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اچانک اضافہ ہو سکتا ہے،
महंगाई बढ़ सकती है और कई ममालिक की माशियत को शदीद धचका लग सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक मुसलसल कोशिश करते रहते हैं कि इस खित्ते में कशीदगी को किसी न किसी तरह कम किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। ताहम सियासी हकीकत ये है कि इलाकाई ताकत का तवाज़न, नज़रियाती इख्तलाफात और सिक्योरिटी ख़दशात ऐसे अवामिल हैं जो इस मसले को पेचीदा बना देते हैं। कुछ तजज़ियाकारों का ख्याल है कि ईरान और इज़राइल के दरमियान बराह रास्त जंग का इम्कान कम है, क्योंकि दोनों ममालिक जानते हैं कि ऐसी जंग बहुत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद पराक्सी तनाज़ात और सियासी दबाव और ताकत के मुजाहरे की सियासत जारी रह सकती है। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि तारीख़ में कई बार ऐसे हालात पैदा हुए जब दुनिया एक बड़ी जंग के करीब पहुंच गई थी और अक्सर औक़ात सिर्फ़ एक छोटा सा वाक़या भी बड़ी जंग का सबब बन सकता है। पहले आलमी जंग की मिसाल हमारे सामने है, जहां एक छोटे से वाक़े ने पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंक दिया था। इसी तरह अगर मशरिक़ वुस्ता में किसी भी जानब से कोई बड़ी फ़ौजी कार्रवाई हो गई तो हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि आलमी बरादरी इस सूरत हाल को बहुत एहतियात से देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी अदारे भी इस खित्ते में अमन कायम रखने की अपील करते रहते हैं ताकि किसी बड़े तसादम को रोका जा सके। आम लोगों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि अगर ऐसी जंग शुरू हो गई तो इसके असरात इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कैसे पड़ेंगे। मुमकिन है कि आलमी तजारत मुतासिर हो, ईंधन की कीमतें बढ़ जाएं और आलमी सियासत में नई सफ़बंदियाँ पैदा हो जाएं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग मशरिक़ वुस्ता को हर खबर को बड़ी दिलचस्पी से देखते और सुनते हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा सूरत हाल बज़ाहिर ख़तरनाक ज़रूर लगती है, लेकिन तारीख़ हमें ये भी सिखाती है कि अक्सर औक़ात सफारतकारी, मुज़ाकरात और सियासी हिकमत अमली के ज़रिए बड़े तनाज़ात को जंग में तब्दील होने से रोक लिया जाता है। उम्मीद यही की जाती है कि आलमी रहनुमा दानिशमंदी का एक मुज़ाहिरा करेंगे और दुनिया को एक और बड़ी तबाही से बचाने में कामयाब होंगे, क्योंकि जंग कभी भी किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती, बल्कि ये अक्सर नए मसाइल को जन्म देती है और यही वो हकीकत है जिसे समझना आज पूरी दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है।